میرے بھائیوں، ہمیں مختلف طریقوں سے علماء سے دور کیا جاتا ہے، ہمیں مختلف طریقوں سے علماء سے ہٹایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت امت کو خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا وقت ہے۔ ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ان کو لوگ بانٹ رہے ہیں، لیکن جو ہے انجانے نہ انجانے میں کوئی جو ہے سمجھ اس کو نہیں رہا، کسی کو اس بات کی سمجھ آ نہیں رہی۔ دیکھو، تھوڑا سا تجزیہ کرو، تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں رہو۔ ARY والے جو ہیں وہ PTI والوں کی طرف ہیں، جیو نیوز والے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون والوں کی طرف ہیں۔ اب جن کا تعلق PTI والوں کے ساتھ وہ ARY نیوز دیکھتے ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے یہ جو ہے نا اس کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، وہ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، جیو نیوز کو دیکھتے ہیں، اور پھر صبح کو دونوں کے درمیان بحث ہوتی ہے، اور دونوں آپس میں لڑتے ہیں، اور دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک منظم سازش کے تحت آپ حضرات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تاکہ تقسیم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے اچھی طریقے سے ان کی پٹائی کی جا سکے، ایک اچھے طریقے کے ذریعے ہے ان کی مالش کی جا سکے۔ اپنے آپ کو جو ہے سنبھالو، یہ سنبھلنے کا وقت ہے۔ علماء کے پیچھے چلو، علماء کے پیچھے۔ آج بات ہوتی ہے بھئی ختم نبوت پر عالمی فورم پر بات کی ہے، ختم نبوت پر اس سے پہلے بھی عالمی فورم پر بات ہو چکی ہے، لیکن کسی بات کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ کشمیر کے مسئلے پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنے بیانات موجود ہیں، وہ بیانات ہائی لائٹ نہیں کیے گئے، یہ بیانات ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں۔ وجوہات سمجھیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے۔ ختم نبوت کی بات وہاں پر ہوتی ہے، اور پھر یہاں پر معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر اس سے پوچھا جائے، اس سے انٹرویو کے ذریعے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اگر نبی علیہ السلام کو کوئی شخص آخری نبی نہ مانے تو کہتا ہے میں جو ہے جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، اس کو کافر کہنا غلط ہے۔ اس کا پہلا بیانیہ یہ اس وقت جو ہے اس کے اندر نہیں تھا، اس وقت حکومت کے اندر نہیں تھا۔ پھر جس وقت حکومت کے اندر تھا، اس وقت کے بیانیہ کو ذرا غور سے سنیں۔ جامی صاحب لوگوں نے جو ہے ایک کانفرنس کی تھی، کافی بڑی کانفرنس تھی، اس کے اندر اس نے تقریب سے جو ہے خطاب کیا اور کہا آج میں سیاسی طور پر نہیں بلکہ ایک مسلمان بن کر آیا ہوں، اور جو شخص جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ پہلے بیانیہ سے واپس ہو گئے، لیکن اب یہ بیان آج چونکہ میں نے سنا اور لوگوں نے لگایا ہوا تھا کہ دیکھو اس کا عقیدہ ختم نبوت پر ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے چل کر ایک منٹ آگے چل کر جو یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ میں سیاسی بن کر اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ مسئلہ سیاسی نہیں، یہ مسئلہ سیاسی نہیں، اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر، اس کلوز کو پارلیمنٹ کے اندر کیوں لایا گیا، اس پارلیمنٹ کے اندر لانے والا کون تھا؟ قوم یہ پوچھنا چاہے گی، قوم یہ بات پوچھنا چاہے گی کہ اس کلوز کو کس نے لایا، اور اس آئین کے اندر 1974 کے اندر ترمیم کیوں کی گئی۔ اب یہ کون سی قوم ہے جو پوچھنا چاہیے گی؟ کیا مسلمان پوچھنا چاہیں گے؟ کیا آپ پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی قادیانی کو کیوں کافر قرار دیا گیا؟ قادیانی کافر ہے، آپ نہیں پوچھنا چاہتے تو پھر وہ کون سی قوم ہے جو پوچھنا چاہتی ہے؟ اور وہ قوم ہے جب نادیہ نے یہ عمران خان کی جو ہے وہ جو ہے پارٹی کے اندر تھی، اس نے پوچھا ان سے، مرزا مسرور جو ہے کہ بھائی آپ ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا پہلے ہمیں ہمارے حقوق تو دو۔ یہ وہ قوم ہے جب ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے امریکہ کے اندر تو مسلمان کہا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر مسلمان نہیں کہا جاتا، لہذا ہمیں وہاں پر بھی مسلمان کہلانے کا حق چاہیے۔ یہ وہ قوم ہے جھانسا ہمیں دیا جاتا ہے ختم نبوت پر بات کی، اور یہاں پر کام الٹ ہوتے، کہتے کشمیر پر بات کی ہے، اسمبلی کے اندر آتا ہے کہتے کہ میں ہندوستان پر حملہ کر دوں، یہ بات تو کرو، کس طرح جو ہے کرفیو کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ وزیر اعظم ہیں،
آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ نہیں پوچھیں گے تو میں پوچھوں گا، کون پوچھے گا؟ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایک منظم سازش ہے۔ کہتے ہیں اسلام و فوبیا پر بات کی ہے، اسلام و فوبیا کا لفظ ہمارے زبانوں پر ہے، اسلام و فوبیا کا مطلب ہمیں پتہ نہیں۔ اسلام و فوبیا ہے کیا؟ اسلام و فوبیا اسلام دشمنی، اسلام و فوبیا اسلامی تہذیب سے لوگوں کو دور کرنا ہے، اس کو بولا جاتا ہے اسلام و فوبیا۔ اسلامی تہذیب سے لوگوں کو ڈرانا کہ وہ اس سے دور ہو جائیں، اس چیز کا نام ہے اسلام و فوبیا۔ آج آپ دیکھیں بی چوک سے دھرنے شروع ہوئے تو وہاں پر لڑکیاں ناچیں، اور پھر جو ہے 2018 کے اندر اس کی حکومت سے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نکلا۔ سوچنے کی باتیں ہیں، سوچو اس باتوں پر، غور کرو کہ آیا یہ ریاست مدینہ بنائے گا؟ میرے بھائیوں انتہائی خطرناک وقت ہے، انتہائی خطرناک وقت ہے، جاگنا ہوگا۔ اگر آج نہ جاگے تو پھر میرے خیال سے قبر کے اندر جاگیں گے، جب فرشتے پوچھیں۔ ایک ایسا وقت ہم پر آ گیا، پہلے نعرہ دیا گیا چور چور چور، پھر نعرہ دیا گیا ڈیزل ڈیزل ڈیزل۔ باقاعدہ ایک منظم سازش عوام کو تقسیم کرنے کی، پہلے کچھ کو چور کہا اور آج تک ثابت نہ کر سکے کہ بھئی یہ چور ہیں یا نہیں، آج تک کسی ایک کو سزا نہ دے سکے۔ لیکن یہاں پر پھر علماء پر بات آ جائے تو علماء پر بولتے ہیں، اور پھر حد یہاں پر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تصویر بگڑتی ہے، میں کہتا ہوں مسلمان نہیں بگاڑتا۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں، کیا آپ اس بزرگ کی تصویر بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا اس بزرگ کی تصویر بگاڑی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں بگاڑتا۔ مسلمان عام مسلمان کو کوئی آدمی گالی نکالے تو کہتے ہیں کہ نہیں کرو۔ تصویریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ نفرت کہاں سے پھیلائی جا رہی ہے؟ آپ کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے گندی گالیاں لکھ دی جاتی ہیں، کون لکھ رہا ہے؟ غور کرنے کی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں، اگر ایک شخص عالم سے مسند پر کسی جگہ پر اونچا بیٹھا اس مقصد کے لیے کہ اس کی جو ہے استہزاء کی جائے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پھر مسلمان کیسے جو ہے یہ کام کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تصویریں کہیں سے آ رہی ہیں تاکہ آپ کے ایمان کو تباہ کیا جا سکے، تاکہ آپ کو علماء سے دور کیا جا سکے، تاکہ علماء کی نفرت آپ کے دلوں میں بیٹھ سکے، تاکہ آپ وہ تصویر شیئر کریں، کوئی عالم آپ کو کہے کہ یہ کام نہ کرو، آپ اس سے بحث میں لگ جائیں، اور پھر یوں آپ کی اور آپ کی مسجد کا جو امام ہے اس کے درمیان بھی دوری آ جائے۔ پورا وہ تو بات اس پر کر رہا تھا کہ دیکھیں محافظ چاہیے ہوتے ہیں، اور محافظ اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے مختلف صورتوں میں رکھے ہیں۔ کچھ محافظ وہ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، کچھ محافظ وہ ہیں جو یہاں پر مسلح سناتے ہیں، کچھ محافظ وہ ہیں جو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، کچھ محافظ وہ ہیں جو ہے دعوت و تبلیغ کے اندر نکل کر کے جو ہے تو دین کی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے حفاظت کے ذرائع۔ حقوق نسواں بل مشرف کے دور کے اندر آیا، حقوق نسواں بل مشرف کے دور کے اندر آیا۔ کہا جاتا ہے اگر جو ہے لڑکا لڑکی آپس میں رضامندی کے ساتھ زنا کرے تو پھر ان پر جو ہے سزا کے اندر تخفیف کی جائے۔ 10 صفحات کے اندر مشتمل وہ بل ہے، اس کو روکنے والا مولانا فضل الرحمان صاحب۔
پھر بل آیا بھائی جو ہے تو لڑکی جو ہے اگر باہر نکلے، اب اسی دور کی بات ہے، باہر نکلے اور جو ہے تو رات کو 2 بجے واپس آئے، باپ اس سے نہیں پوچھ سکتا، بھائی اس سے نہیں پوچھ سکتا، شوہر اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ ذرا توجہ رکھنا، اپنے ارد گرد دیکھتے رہنا، اپنے ارد گرد دیکھتے رہنا کیا ہو رہا ہے۔ اگر علماء کو نہیں لایا جائے، علماء پارلیمنٹ کے اندر نہ ہو، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہ جو داڑھی ہے نا، داڑھی اس طرح مصر کے اندر جو ہے جو لائسنس بنانی پڑتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی لائسنس بنانی پڑے گی۔ یا رہی بات، جس طرح وہاں پر لائسنس بنا، یہاں پر تمہیں آزاد ہو، سر پر پگڑی بھی رکھ لی، داڑھی بھی رکھ لی، کرتا بھی پہن لیا، حدیث بھی سنا دی، ممبر پر آ کر آپ سے گفتگو بھی کر لی، لیکن پھر یہ کچھ نہیں ہوا۔ علماء کے لیے کہا کہ بھائی ان کے لیے وظیفہ مقرر کروں گا، علماء نے مسترد کیوں کیا؟ اس لیے کہ پھر ایک لفافہ آئے گا، وہ لفافہ سامنے رکھ کر پڑھنا پڑے گا، آپ کے سامنے حق بیان کرنا، یہ ہماری سوچ سے بھی دور ہو جائے، یہ ہماری سوچ سے بھی دور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اسے قربانیوں سے حاصل کیا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، 60,000 علماء نے قربانیاں دی ہیں، کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ لوگ کتنے کتنے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عصمتیں گئی ہیں۔ آج ہم اس ملک کے اندر اسلام و فوبیا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسلام و فوبیا کے خلاف بات وہاں پر ہو، رمضان کے اندر ڈھول ہمارے لکڑمار کے اندر بجے، اور اس طرح جو ہے کراچی کے اندر بجے، تراویح کے اوقات کے اندر تمہارگرہ مسجد پر حملہ کیا جائے، اس کو اسلام و فوبیا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ایک نفرت پیدا کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ محافظ ہیں، اور ان محافظوں کی قدر کرو۔ اگر